بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے توہین عدالت کیس میں اپنا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر توہین عدالت کیس میں عمران خان نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ارادی طور پر بولے گئے الفاظ پر افسوس ہے۔ امریکہ کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے اندر دوسرے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بارے میں روس کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس تجربے کا مقصد امریکہ کی جوہری قوت کی تیاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فرانس میں مہنگائی اور توانائی کے بحران پر حکومت کے خلاف شدید مظاہرے شروع۔ میکرون تم غربت کی وجہ ہو نعرے بازی۔ دنیا میں تیل اور انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے یورپی عوام کا جینا دوبھر کر دیا اور اب فرانسیسی عوام سڑکوں پر باہر نکل کر اپنے صدر میکرون کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے ہیں اور ملک میں غربت اور حالات کی خرابی کا ذمہ دار انہیں قرار دیتے ہیں۔ ماسکو میں ایران کے پہلے خصوصی تجارتی مرکز کا افتتاح۔ ایران نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں اپنے پہلے تجارتی مرکز کا افتتاح کر دیا، جہاں دونوں ممالک کے تاجر آپس میں بزنس میٹنگ، مختلف معاہدوں پر تعاون، بینکنگ، انشورنس اور دوسرے تجارتی امور پر آسانی سے کام کر پائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایران نے اپنے پہلے تجارتی مرکز کا افتتاح کیا، جس کا مقصد ایران روس تجارت کا فروغ اور تجارت کو سہولیات فراہم کر کے باہمی روابط کو مضبوط کرنا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملے میں امریکہ اپنے گریبان میں جھانکے شمالی کوریا نے خبردار کر دیا۔ شمالی کوریا نے انسانی حقوق کے حوالے سے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اپنی دشمنانہ پالیسیوں کے پیش نظر اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے۔ شمالی کوریا ایسوسی ایشن فار ہیومن رائٹس اسٹڈی کے ایک رکن نے امریکی تبصرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کی آڑ میں اپنی دشمنانہ پالیسیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے اس اقدام کو فتنہ انگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھا کر شمالی کوریا کے اقتدار اعلیٰ پر سوالیہ نشان اٹھانا چاہتا ہے۔ افغانستان کی فضاؤں میں دو ہیکل بمبار طیاروں کی پروازیں۔ افغانستان کے عوامی حلقوں نے کہا ہے کہ صوبہ قندھار کی فضاؤں میں B-52 بمبار طیارے اور F-35 طیاروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبہ قندھار کے بعض شہریوں نے بتایا ہے کہ امریکی انخلاء کے ایک سال کے بعد پہلی بار صوبے کی فضاؤں میں ایسے دو ہیکل طیارے اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ واضح رہے کہ B-52 بمبار اور F-35 طیارے صرف امریکی فوج ہی استعمال کرتی ہے۔ دوسری جانب مقامی طالبان عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے۔ اسرائیل کا حلب کے ہوائی اڈے پر فضائی حملہ، پروازیں معطل، شام کا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ منگل کی شب اسرائیلی فورسز نے شمالی شہر حلب کے ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے، جس سے رن وے کو نقصان پہنچا ہے، وہ ناکارہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہاں سے پروازیں معطل کر دی گئیں۔ زیپوریزیا جوہری پلانٹ سے متعلق جوہری ایجنسی کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور جوہری توانائی سے تعلق رکھنے والی ایجنسی نے زور دیا ہے کہ روسی کنٹرول میں موجود یوکرین کے زیپوریزیا جوہری پلانٹ کے گرد غیر فوجی زون قائم کیا جائے۔ دنیا بھر میں جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے روس اور یوکرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زیپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کے ارد گرد نیوکلیئر سیفٹی اینڈ پروٹیکشن زون کے قیام کو یقینی بنائیں۔ دورہ پاکستان میں عالمی برادری سے بڑی امداد کی اپیل کروں گا، اینٹونیو گوتریس۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اپنے دورے کے دوران عالمی برادری سے پاکستان کے لیے بڑے پیمانے پر امداد کی اپیل کروں گا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب سے متاثر ہے اور وہ پاکستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرنے اور عالمی برادری سے بڑے پیمانے پر مدد کی اپیل کرنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو عالمی برادری کی طرف سے بھرپور امداد کی ضرورت ہے۔ روس نے اوپیک پلس کے اجلاس میں تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے خلاف ووٹ دینے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اوپیک پلس کے اجلاس میں ماسکو تیل کی پیداوار کم کرنے کی مخالفت کرے گا۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس میں روس اور سعودی عرب تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار کم نہ ہونے سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ ایرانی معاہدے کو روکنے میں کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کسی بھی خطرے اور کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ یورپی رابطہ کار جوزف بوریل کی طرف سے جوہری مذاکرات سے متعلق منفی اشارے ظاہر کیے جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ یہ جاننا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا ان کا ملک جوہری معاہدے کو روکنے میں واقعی کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے نیو عتیم ایئر بیس کے دورے کے دوران اپنی تقریر میں زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل کسی بھی خطرے اور کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے ہمیں دھمکیاں دینے کی کوشش جاری رکھی تو وہ اسرائیل کی پہنچ اور اس کی صلاحیتوں کا خود اندازہ کر لے گا۔ سعودی سفیر کا جمع پونجی سیلاب زدگان کو دینے والے بچے کو عمرے پر بھیجنے کا اعلان۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پشاور کے 4 سالہ احمد مصطفیٰ سے ملاقات کی۔ جمع پونجی کے خرچ کے حوالے سے پوچھنے پر بچے نے بتایا تھا کہ یہ رقم عمرے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ پشاور کے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی تھی اور اب سعودی سفارت خانے نے بچے کو والد کے ہمراہ مہمان بنایا ہے۔ یورپ کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، روس کا بڑا اعلان۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس پر عائد اقتصادی پابندیوں کو ہٹائے جانے تک یورپ کے لیے گیس سپلائی کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کے ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مغربی ممالک بشمول جرمنی اور برطانیہ نے ہمارے ملک پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کے باعث روس نورڈ سٹریم 1 پائپ لائن کے ذریعے گیس فراہم نہیں کر پا رہا۔ انڈونیشیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر مظاہرے اور احتجاج۔ انڈونیشین حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں 30% اضافے کے بعد ملک گیر احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے بعد مظاہرین نے ٹائر جلا کر ہنگامہ آرائی کی اور کئی مقامات پر سڑکیں بلاک کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں ہزاروں مظاہرین نے ملک کے دارالحکومت جکارتا سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا۔ سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسومات متنازع۔ سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے جن کا ایک سیاسی تقریب میں قتل ہوا، ان کی آخری رسومات کے متنازع ہونے کی وجہ سامنے آ گئی۔ جاپان کی حکومت نے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی سرکاری طور پر آخری رسومات کی ادائیگی پر $10,83,000 خرچ کیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جاپان کی حکومت کی جانب سے شنزو آبے کی آخری رسومات پر اتنی بڑی رقم خرچ کیے جانے پر ناقدین کا کہنا تھا کہ بھاری مقروض حکومت اپنا یہ پیسہ کہیں اور بھی خرچ کر سکتی تھی۔ بھارت میں دریا کا پانی خشک ہونے پر قدیم مسجد نمودار۔ بھارتی ریاست بہار میں دریا کا پانی اترنے پر وہاں ایک مسجد ابھر آئی جو 30 سال قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیر آب آ گئی تھی، اور مسجد اب بھی اپنی اصل حالت میں ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تنتنا بندھا ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست بہار کے ضلع نواڈا میں خشک سالی کے باعث دریا کا پانی خشک ہو گیا اور پھلواریا ڈیم کا جنوبی حصہ خالی ہونے سے وہاں ایک مسجد ابھر آئی۔
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور یہ اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے 600 سال قدیم لگتی ہے۔ چین کی ایک اور کامیابی، چین نے آزمائشی سیٹلائٹس خلا میں روانہ کر دیں۔ چین نے شمال مغرب میں واقع جیوچیان سیٹلائٹ لانچ مرکز سے 2 نئے آزمائشی سیٹلائٹس خلا میں روانہ کر دیے۔ سینٹی اسپیس 1 S3 S4 آزمائشی سیٹلائٹس کو شینزو 1A کیریئر راکٹ کی مدد سے منگل کی صبح 10:24 پر بیجنگ وقت کے مطابق لانچ کیے گئے، جو کامیابی کے ساتھ مقررہ مدار میں داخل ہو گئے۔ یوکرینی صدر کا 3 رہائشی بستیوں سے روسی افواج کے انخلاء کا دعویٰ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے 3 رہائشی بستیوں سے روسی افواج کے انخلاء کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے جنوب اور مشرق میں واقع 3 رہائشی علاقوں کو روسی فوج کے قبضے سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ انہوں نے یوکرین سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی نے بازیاب کروائی گئی بستیوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی۔ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ IMF ڈیل کی منظوری کے بعد بھی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کے آغاز میں ہی ڈالر میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ₹1.08 کا اضافہ ہوا۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر ₹222.50 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا تاج رضوان نے چھین۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور بلے باز محمد رضوان T20 رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے T20 رینکنگ جاری کر دی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز محمد رضوان نے T20 رینکنگ میں کپتان بابر اعظم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 1000 دنوں پر T20 کا تاج سر پر سجائے رکھا، تاہم اب وہ اس پوزیشن سے محروم ہونے کے بعد دوسری پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔